الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جسے کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان 10 مقاصد میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے، اور دیگر انبیاء کرام اور صحابہ کرام وغیرہ کے مناقب، فضائل اور شان سے ہے. اس مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے پہلی کتاب ہے الانبیاء، یعنی ان احادیث کے بارے میں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے. اور اس کتاب کے نیچے پھر کئی ابواب ہیں، جن میں سے تیسرا باب ہے باب ذکر ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. اور اس باب کے نیچے 2 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج تیسری حدیث پڑھیں گے، جس کا مجموعی طور پہ نمبر ہے 1574 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ. جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ملاقات کریں گے، ملیں گے، سامنا کریں گے اباہ آزر، اپنے باپ آزر کا، یوم القیامتی، قیامت کے دن. وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ، جبکہ آزر کے چہرے پہ سیاہی ہوگی اور گرد و غبار ہوگا. یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا ہے، جیسا کہ سورہ نام میں آتا ہے 7ویں سپارے میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے. اور یہ حدیث بھی ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے. تو اللہ رب العزت صاف صاف بتاتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ کہ وہ شرک میں مبتلا تھے. نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی یہی کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں اس سب کے باوجود کئی لوگ کیوں تعویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آزر تو ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، ان کے والد کا نام نہیں تھا، جبکہ یہ تعویل غلط ہے، درست نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی نبی کا باپ کفر و شرک پہ ہو تو یہ بات غیر مناسب ہے.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کے مالک ہیں، جسے چاہیں ہدایت دیں اور جسے چاہیں ہدایت کی نعمت سے محروم کر دیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خود نبی جو ہوتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کے گھر میں اپنے نبی کو پیدا کر دے جو خود ہدایت کی نعمت سے محروم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد، جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، احادیث کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، وہ دین ابراہیمی پہ نہیں تھے۔ آپ سورہ مریم پڑھ لیں تو آپ کو صاف صاف معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مذاکرات کر رہے ہیں، انہیں بار بار سمجھاتے ہیں، یا ابتی کہہ کے کہتے ہیں لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ ابا جی آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ پورا مکالمہ بیان ہوا ہے سورہ مریم میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ کہنا کہ ان کے چچا ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے قیامت کے دن، وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبارہ، جبکہ آزر کے چہرے پہ سیاہی ہوگی اور گرد و غبار ہوگا۔ فیقول له ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے، کن سے؟ آزر سے، الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں؟ یعنی کہ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بات مان لیں، میرے پیچھے لگ جائیں، میرے نقشے قدم پہ چلیں؟ اہدک صراطا سویا، جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے نقشے قدم پہ چلیں، میں آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن کر دوں گا، جنت کی راہ پہ لگا دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لا تعصنی، کہ میری معصیت نہ کریں، میری نافرمانی نہ کریں؟ فیقول ابوہ، تو ان کے والد کہیں گے، اب یہاں پہ بھی صاف صاف لفظ کیا ہے، ان کے والد کہیں گے، فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان کے بیٹا آج جیسے کہو گے تمہاری بات مانوں گا۔ لیکن قیامت کے دن ان الفاظ کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی الفاظ اگر وہ دنیا میں کہتے اور اپنے بیٹے کے نقشے قدم پہ چلتے، ان کا کلمہ پڑھ لیتے تو یقیناً کامیاب ہوتے۔ یہاں پہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ایسے دلائل ہمیں مل جاتے ہیں جن دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ بسا اوقات چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے عزت کے طور پہ، احترام کے طور پہ۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ باپ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی والد کو، جس نے آپ کو جنم دیا، جس کے آپ سگے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ باپ نہیں تھے، چچا تھے، تو اس کو دلیل پیش کرنا ہوگی۔ کیا کبھی اللہ رب العزت نے ایسا اشارہ دیا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا اشارہ دیا؟ ایسی چیز نہیں ملے گی، اس لیے تعویل غلط ہوگی۔ فیقول ابراہیم، تو ابراہیم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، انک وعدتنی، یقیناً تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ تخزینی یوم یبعثون، کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن لوگوں کو زندہ اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ ابراہیم روز قیامت تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، تو میرے اس باپ سے جو اے اللہ تیری رحمت سے دور ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی کیا ہوگی؟ میرا باپ جس حال میں ہے، تیری رحمت سے محروم ہے، ذلیل و رسوا ہے، میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ جب کہ میرے رب تیرا وعدہ تھا کہ ابراہیم تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ تو خزین کا معنی کیا ہے؟ رسوائی، اخذا زیادہ رسوائی۔ ابھی میرا باپ الابد، دور، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ بے شک میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے۔
کوئی بھی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور یہی وہ اعلان ہے، یہی وہ میسج ہے جو مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لوگوں کو دیا تھا. کس نے؟ جناب ابو بکر نے، جناب ابو ہریرہ وغیرہ نے، جناب علی نے. یہ کہا گیا تھا کہ لوگ جان لیں کہ جنت میں صرف مومن ہی جا سکیں گے، ایمان والوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. اور یاد رہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول نہ مانے وہ مومن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کافر ہے. آج کئی لوگ ایسا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ عیسائی، موجودہ زمانے کے عیسائی، یہودی، مسلمان، یہ سبھی ٹھیک ہیں، سب دین ابراہیمی پہ چل رہے ہیں اور سب جنت میں جائیں گے. اور یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے روز کہ انی حرمت الجنت الکافرین، کہ میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے. اور جو نبی علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور خود آپ کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سن لے اور پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم، ما تحت رجلیک، تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ ہٹا دی جائے گی کس سے؟ ان کے والد سے. فینظروا، تو وہ دیکھیں گے کہاں؟ اپنے پاؤں کے نیچے. اپنے پاؤں کے نیچے. فَإِذَا هُوَ بِدِيخٍ مُلْتَطِخٍ، تو اچانک وہ دیکھیں گے کہ کیا ہے؟ وہاں پہ ایک بجو ہے جو گندگی میں لت پت ہے. ملتطخن، لت پت ہے گندگی میں. خون کی گندگی ہو سکتی ہے، گوبر کی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی گندگی ہو سکتی ہے، بہرحال اس میں لت پت ہے. اور یہ بجو کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی شکل دے دی گئی ہے. اور ایسا کیوں کیا گیا؟ شاید اس میں اللہ رب العزت نے رحمت کی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ، کیونکہ اگر ان کے والد اپنی حقیقی شکل و صورت میں رہتے تو ابراہیم علیہ السلام کو دکھ ہوتا. اب جب بجو کی شکل دے دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کہ یہ کون ہے. فَإِذَا هُوَ بِدِيخٍ مُلْتَطِخٍ، تو اچانک کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کس کے پاس ہے؟ ایک بجو کے پاس جو نجاست میں لت پت ہے. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، تو اس کے پاؤں کو پکڑا جائے گا. فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر و شرک کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اگر کوئی کفر و شرک پہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اس کی کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور اپنے ان لوگوں کی جن سے وہ محبت کرتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی کفر و شرک پہ ہے یا ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کفر و شرک میں مبتلا کر دینے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھائیں اور کفر و شرک سے نکال کر اسے توحید کے اوپر لے کر آئیں، جنت کی راہ پہ اسے لگا دیں. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہدایت کے مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. ابراہیم علیہ السلام اگر ہدایت کے مالک ہوتے تو اپنے والد کو کبھی بھی اس نعمت سے محروم نہ ہونے دیتے. وہ یقیناً اپنے والد کو ہدایت پہ لے آتے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بار بار تذکرہ ہو چکا ہے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کسی کی رہنمائی کر دینا، اسے جنت کا راستہ دکھا دینا، جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں بتا دینا. یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے یہ قدرت دی ہے انبیاء کرام کو علیہم السلام، علماء کرام کو، اور یہی صفت ہے اللہ کے کلام قرآن کی. لیکن ایک ہے ہدایت کسی کے دل میں ایمان داخل کر دینا، کسی کو ایمان لانے کی توفیق دے دینا. یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے.
کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، لیکن ان کی شفاعت تبھی مفید ہوگی جب ان کے حق میں ہوگی جن کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے. کوئی بھی ایسی شفاعت جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے پیروں کی بیعت کر رکھی ہے اور ان کے نام کے نذرانے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم نیک اعمال بجا لائیں یا نہ بجا لائیں، ہم نے ان کی بیعت کر رکھی ہے، ہمیں جنت میں لے جانا ان کی ذمہ داری ہے اور یہ لے کر جائیں گے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیں گے اور اللہ سے کہیں گے میں نے جنت میں نہیں جانا جب تک کہ میرے مریدوں کو جنت میں نہیں لے جایا جائے گا. ایسی گفتگو کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے. جو اللہ کے مقام کو پہچانتے ہیں وہ روز قیامت کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا اذهبوا الى غیری نفسی نفسی نفسی. جب انبیاء کرام علیہم السلام سے شفاعت کا مطالبہ کیا جائے گا جبکہ لوگ مقام حشر میں ہوں گے تو انبیاء کرام کیا کہہ رہے ہوں گے کہ آج اللہ رب العزت بڑے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. مجھ میں شفاعت کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1575 1575 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سی ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں لما كان بين ابراہیم وبين اہلہ ما كان خرج باسماعیل وام اسماعیل ومعهم شنہ فيها ماء. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے مابین اور ان کی اہلیہ سارہ کے مابین واقع ہوا ما کانا، جو واقع ہوا، ان کے مابین معاملہ پیش آیا جو معاملہ پیش آیا. معاملے کی وضاحت نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 2 بیویاں ہو گئیں، پہلے کون تھیں؟ سارہ، اب کون آ گئی ہیں؟ ہاجر. تو اس وجہ سے تھوڑی بہت غلط فہمی پیدا ہوئی. تو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ کے مابین ہوا ما کانا، جو ہوا، تو تو خارج آئے، نکلے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر اور ام اسماعیل کو لے کر. ام اسماعیل کون ہے؟ ہاجر. اور جناب سارہ کے بیٹے کے نام کیا ہے؟ اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام. ومعہم شنہ، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ ہے فیہا ماء، جس میں پانی ہے. ان کے پاس، کن کے پاس؟ جمع کا لفظ ہے، 3 ہو گئے نا، ابراہیم علیہ السلام اور ام اسماعیل اور اسماعیل، 3 ہو گئے. تو ان کے پاس مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے. فجعلت ام اسماعیل تشرب من الشنہ، تو ام اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس مشکیزے میں سے پینے لگی، پانی پینے لگی. فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، تو ان کا دودھ ان کے بچے کے لیے بہتا رہا. جب تک پانی موجود تھا پانی پیتی رہی اور دودھ آتا رہا اور اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے رہے. حتی قدم مکہ، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے. آئے کہاں سے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پہ کہاں کے ہیں؟ عراق کے. پھر شفٹ ہو گئے کہاں؟ شام وغیرہ کے علاقوں میں. اور آپ جانتے ہیں شام سے مراد پرانا شام ہے، جس شام کا حصہ ہے کیا؟ لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل، یہ سارے علاقے.
تو اب ابراہیم علیہ السلام کہاں آئے ہیں؟ ان کو لے کر مکہ. فوضعها تحت دوحة، اور ہم جانتے ہیں شام کا اور مکہ کا سفر کتنے دنوں کا ہے؟ 40 دن کا تقریباً سفر ہے، 40 دن کا. فوضعها، تو انہیں رکھا. کنہوں نے رکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو؟ ام اسماعیل کو. تحت دوحة، ایک درخت کے نیچے. ان کے وہاں پہ بٹھا دیا، ان کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، مکانات نہیں تھے، ہوٹل نہیں تھے. ثم رجع ابراہیم الی اہلہ، پھر ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے اپنی اہلیہ کی طرف. کون؟ سارہ. فاتبعت ام اسماعیل، تو ام اسماعیل نے، اسماعیل السلام کی والدہ نے ان کا پیچھا کیا، وہ پیچھے پیچھے آنے لگی. حتی لما بلغوا قدا، یہاں تک کہ جب یہ مقام قدا پہنچ گئے. مقام قدا کہاں ہے؟ مکہ میں. تو نادتہ من ورائہ، تو ام اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی من ورائہ، کے پیچھے سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، الی من تترکنا، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی اس جنگل میں، صحرا میں کوئی مکان نہیں، اور کوئی یہاں پہ باغ بھی نہیں، کوئی یہاں پہ پھل بھی نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ قال الی اللہ، کہا تمہیں اللہ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. قالت، تو کہا ہاجر نے، رضیت باللہ، میں اللہ پہ راضی ہوں. جب آپ مجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو میں اس فیصلے پہ راضی ہوں، جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اس ذات پہ میں راضی ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ بیوی اس قسم کی ہونی چاہیے. مشکل حالات میں بجائے اس کے کہ وہ خلاف شریعت امور سر انجام دے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جن میں اللہ رب العزت کو ناراض کیا جا رہا ہو، ایسی بیوی ہو جو صابر و شاکر ہو، جو کہے رضیت باللہ، میں ہر حال میں راضی ہوں. تو مکمل حدیث یہاں پہ نہیں لائی گئی، اتنا حصہ لایا گیا جتنا مقصود تھا. تو بہرحال اس سے یہ پتا چلا کہ مکہ میں کیسے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی پہنچی، اسماعیل علیہ السلام کیسے پہنچے. اس کے بعد حدیث نمبر 1576 1576 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقالت، اس نے کہا یا خیر البریہ، مخلوقات میں سے سب سے بہتر انسان. آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ انسان جو ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ذاک ابراہیم علیہ السلام، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ کیا؟ جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پھر افضل کون ہوا؟ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ بطور تواضع کہے ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. البتہ آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ہی مقام و مرتبہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں آپ کے بعد. وہ احادیث ہم سب جانتے ہیں. مثال کے طور پہ روز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کون ہے جو شفاعت عظمیٰ کر سکے گا؟ بڑی شفاعت وہ نبی علیہ السلام ہے. اور کون ہے جو اتنے دن سجدے میں پڑے رہیں گے اور بالآخر ان سے کہا جائے گا سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت سنی جائے گی، اور بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ انا سید ولد آدم،
میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا کیا ہوں؟ سردار ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً سب سے افضل ہیں. البتہ یہاں پہ یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کئی علماء کرام ایسے ہیں، ان میں سے ایک شیخ ابن عثیمین بھی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں. لیکن فرشتوں کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے اس بارے میں پرانے علماء کرام میں اختلاف چلا آ رہا ہے. عام طور پہ علماء کرام نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں یہ افضل ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. لیکن جو عام انسان ہیں ان سے کون افضل ہیں؟ فرشتے افضل ہیں. تو بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 4، باب ذکر یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. حدیث نمبر 1577 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام. الکریم کیا معنی الکریم کا؟ جی قابل عزت، معزز، قابل احترام. قابل احترام ابن الکریم، قابل احترام باپ کے بیٹے. ابن الکریم قابل احترام دادا کے بیٹے، قابل احترام پردادا کے بیٹے. یہ آسان اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں تو الفاظ یوں ہوں گے کہ کریم یعنی کہ قابل عزت، ابن الکریم قابل عزت باپ کے بیٹے، اور جو قابل عزت باپ ہے وہ بھی قابل عزت باپ کا بیٹا، اور وہ بھی قابل عزت باپ کا بیٹا. تو یہ کتنے ہو گئے جی کریم؟ 4. کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے. یہ یوسف علیہ السلام ہے. کیوں کہ یوسف علیہ السلام کریم ہے، اللہ کے عظیم نبی ہیں، اور ان کے باپ یعقوب بھی کریم ہے، اللہ کے نبی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے جو دادا ہیں اسحاق، وہ بھی کریم ہے، اللہ کے نبی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی کریم ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو ایسا انسان جو خود بھی کریم ہو، باپ بھی کریم ہو، دادا بھی کریم ہو، پردادا بھی کریم ہو، یہ کون ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام ہے. یہ ذات انہی کو ملا ہے. تو بہرحال اس حدیث میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور یہی ہمارا باب تھا. اس کے بعد باب نمبر 5، باب ذکر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. حدیث نمبر 1578 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ کہتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس جاء یہودی، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ایک یہودی آیا. فقالت، اس نے کہا، یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، ضرب وجہی رجل من اصحابک، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے میرے چہرے پہ مارا ہے، یعنی کہ تھپڑ وغیرہ مارا ہے.
فقال تو کہا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. من کس نے، یعنی کہ کس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ قال تو اس نے کہا کس نے؟ یہودی نے. رجل من الانصار انصاریوں میں سے ایک آدمی نے. اور یہاں پہ یہ وضاحت ہے دوسری حدیث میں کہ کہا گیا رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے. اور وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں جناب ابو ہریرہ، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں ابو سعید خدری. اور وہ جو حدیث ہے جس میں آیا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے، وہی حدیث جب امام سفیان بن عیینہ اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ وہ ابو بکر تھے. اور یہاں پہ کیا آیا ہے اس حدیث میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ انصاریوں میں سے ایک آدمی. اب ظاہر ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ انصاری نہیں، وہ تو مہاجر ہے. تو پھر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کا تذکرہ ابو سعید خدری نے بھی کیا ہے اور جناب ابو ہریرہ نے بھی کیا ہے. جب ایک ہی واقعہ ہے تو پھر انصاری کا مطلب ہوگا انصار کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ انصار مدد کرنے والے. تو جس طرح انصاری صحابہ کرام مدینہ میں رہنے والے وہ مسلمانوں کے، مہاجرین کے اور اسلام کے مددگار تھے، ایسے ہی مکہ سے آنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے مددگار تھے. تو اس لحاظ سے ابو بکر صدیق بھی کیا ہے؟ انصار ہیں، انصار میں سے ایک ہیں. تو ایک مطلب یہ کہ ایک یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابو ہریرہ والی حدیث میں جو واقعہ آیا ہے وہ اور ہے، اور ابو سعید خدری کی حدیث میں جو واقعہ آیا ہے یہ اور ہے. دو الگ الگ واقعات ہیں. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ مدینہ کی زندگی جو ہے کتنے سال کی ہے؟ 10 سال کی. 10 سال کی زندگی میں یہودیوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے، تو ایسے دو واقعے ہو گئے اور 10 سالوں میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ انصاری کا واقعہ اور ہے اور ابو بکر صدیق والا واقعہ اور ہے. تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا من، کون، کس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ قالت، یہودی نے کہا رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک آدمی نے. قال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادعوہ، اسے بلاؤ. فقال تو آپ نے کہا کہ جب وہ آدمی آ گیا تو آپ نے اس سے کہا اضربتہ، کیا تو نے اس کو مارا ہے؟ قال تو اس نے کہا، کس نے؟ انصاری نے، مارنے والے نے. سمعتہ بالسوق یحلف، میں نے اس سے سنا بازار میں قسم اٹھا رہا تھا. اور قسم کیا اٹھا رہا تھا؟ والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پہ ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے. قلت تو میں نے کہا ای خبیث، اے خبیث، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی ہے؟ فاخذتنی غضبہ، تو مجھے غصے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مجھے بڑا غصہ آیا. ضربت وجہہ، تو میں نے اس کے چہرے پہ مارا. تو یہ یہودی بازار میں تھا، مارکیٹ میں تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا. اس کو جو ریٹ دیا گیا وہ ریٹ اسے پسند نہیں آیا. تو اس نے اس آدمی سے کہا جس نے ریٹ لگایا تھا کہ نہیں، میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پہ فضیلت دی ہے، یہ ریٹ میں کبھی بھی یعنی کہ اس پہ میں اتفاق نہیں کروں گا. تو یہ مسلمان جو انصاری تھے یہ سن رہے تھے تو ان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی پہ بھی فضیلت دی ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی کہ انکار کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تم غلط قسم اٹھا رہے ہو. اور پھر غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہ دو، ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت نہ دو۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام سب کا درجہ ایک ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم پڑھیں، 30 سپارہ سورہ بقرہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے، ان میں سے کئی وہ عظیم ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے کتاب کون سی دی تھی؟ زبور دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان میں فضیلت موجود ہے، کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل ہے، اور ہمارے نبی یقیناً تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں علیہم السلام۔ تو پھر کیا مطلب ہے کہ لا تخیروا بین الانبیاء؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقیص کے طور پہ، ایک نبی کی تحقیر کے طور پہ، تنقیص کے طور پہ، اور لڑائی جھگڑے میں ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دو، یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ انبیاء کرام ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور آپ اس انداز سے ان کے بارے میں گفتگو کریں کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے نعوذ باللہ دشمن ہوں، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ ویسے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ نبی فلاں نبی سے افضل ہے، یہ نبی جو ہے تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے کے انداز میں یا وہ نبی جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے اس کی تنقیص کے انداز میں ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین فضیلت قائم نہ کرو۔ فإن الناس يساقون يوم القیامہ، کیونکہ لوگ روز قیامت کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ کب؟ قیامت، جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ الفاظ ہیں اسی جگہ پہ مسلم شریف میں کہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں پہ ہیں، جو زمین پہ ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ مستثنا رکھے گا۔ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ بے ہوش نہیں کرے گا، باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی کہ پہلی بار سور میں پھونکے جانے کے ساتھ۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، تو میں وہ پہلا ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی۔ کیا مطلب؟ کہ قبر سے نکلنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ کب؟ جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو اچانک میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گا، ان کے ان کو دیکھوں گا۔ کب دیکھوں گا؟ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد، کہ وہ پکڑے ہوئے ہیں عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو، عرش کی جو کئی جوانب ہیں ان میں سے ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں، عرش کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ فلا ادری، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ کیا پتا چلا پھر کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں؟ آپ کو غیب کی کئی باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن غیب کا کل علم دے دیا گیا ہو ایسا نہیں ہے۔ جو علم دیا گیا وہ اس علم کے مقابلے میں بہت کم ہے جو نہیں دیا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں فلا ادری، میں نہیں جانتا، اکان فی من صعقہ، کہ کیا وہ تھے، وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں میں
فی من صائقہ جو کیا ہوئے جو بے ہوش ہوئے، یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام ان میں تھے جو بے ہوش ہوئے اور انہیں مجھ سے بھی پہلے ہوش میں لایا گیا، او ام حوسب بساقۃ الاولی، یا ان کو بدلہ دیا گیا ہے پہلی بے ہوشی کا۔ پہلی بے ہوشی کون سی؟ طور پہاڑ پہ بے ہوش ہوئے تھے، جب طور پہاڑ پہ اللہ کا کلام سننے کے لیے گئے، اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سننے کے لیے گئے، تو وہاں پہ کیا کہا تھا؟ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر میری تجلی ہوگی، اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنی تجلی دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب ہوش آیا کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو مطالبہ کیا تھا میں اس پہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی بھی انسان نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، یہ صحیح بات ہے جس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ روز قیامت سبھی جنتی اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ جو ہے اس میں کیا اعتدال ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی انسان کے لیے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ روز قیامت جنتی لوگ دیکھیں گے۔ معتزلی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غلو کا شکار ہیں اور جن کا یہ موقف ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جاگتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ وہ تو اپنے کئی پیروں کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو بے ہوش ہوئے اس کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 143 143۔ یہ نمبر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ آیت پڑھنا چاہے بعد میں تو اچھی بات ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1579 1579 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض، بنی اسرائیل غسل کیا کرتے تھے عراتن، ننگے ہو کر، اس حال میں کہ ان میں سے بعض کو دیکھتا، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، بلکہ مسلم شریف کی روایت میں صاف صاف آیا کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے تھے۔ وَكَانَ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، اور موسیٰ علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے اکیلے، یعنی کہ جب تنہا ہوتے، جب اس جگہ جہاں غسل کر رہے ہوتے کو اور نہ ہوتا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے کہا، واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا الا انہ آدر، اللہ کی قسم موسیٰ جو ہیں انہیں ہمارے ساتھ غسل کرنے سے کوئی چیز روکتی نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آدر ہیں۔ آدر سے مراد کیا ہے؟
آدر سے مراد وہ انسان ہے جس کے خصیتین پھولے ہوئے ہوں. مرد کی شرمگاہ کے نیچے جو دو گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خصیتین. تو وہ کہنے لگے چونکہ موسیٰ بیمار ہیں، ان میں عیب ہے، یہ عیب کو چھپانے کے لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے، تنہا غسل کرتے ہیں. تو ہم سے ہمارے ساتھ ننگے اس لیے نہیں ہوتے کہ ان میں عیب پایا جاتا ہے. فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، تو موسیٰ علیہ السلام ایک بار غسل کرنے لگے. فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، تو انہوں نے اپنے کپڑے رکھے کس پہ؟ ایک پتھر پہ. فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. اب یہ حدیث جو ہے مسئلہ بن جاتی ہے کن کے لیے؟ منکرین احادیث کے لیے. اور ان میں سے ایک جو بڑا نام ہے موجودہ زمانے میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا خاص اس حدیث کے بارے میں کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق یہ حدیث ان کے مزاج پہ پوری نہیں اترتی، ان کی عقل پہ پوری نہیں اترتی. تو امید یہی ہے کہ انہوں نے دیگر منکرین احادیث کی طرح اس حدیث کا انکار کیا ہوگا. انہوں نے نہ بھی کیا ہو، باقی کافی لوگ ہیں انکار کرنے والے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو اپنی عقل کے مطابق احادیث کو پرکھتے ہیں. جو حدیث ان کی عقل پہ پوری اترے وہ ٹھیک، ورنہ ٹھیک نہیں. یعنی کہ حدیث بذات خود حجت نہیں ہے. یہ ایک ہے کہ حدیث آپ کے نظریے کو تبدیل کرے، حدیث آپ کو عقیدہ دے. ایک یہ ہے کہ پہلے سے آپ کا عقیدہ ہو، اس کے مطابق حدیث ہو تو آپ لیں گے، ورنہ نہیں. تو پھر حدیث حجت کیا ہوئی؟ حدیث اتھارٹی کیا ہوئی؟ حجت تو پھر آپ کی عقل ہوئی. اور آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کس کی عقل حجت ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی، یا امین حسن اصلاحی صاحب کی، یا امام بخاری کی، یا امام مسلم کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی؟ کس کی عقل معیار ہے احادیث کو لینے میں اور مسترد کرنے میں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ معیار امام بخاری کی عقل ہے تو وہ تو ایسی حدیث کو بڑی آسانی سے مانتے ہیں. وہاں پہ تو وہی صورتحال ہے جس کا تذکرہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی گائے لے کر جا رہا تھا اور پھر وہ گائے کے اوپر بیٹھ گیا اور گائے کی پٹائی بھی کی. تو گائے نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا جو کام تم ہم سے لے رہے ہو، ہمیں پیدا کیا گیا ہے کھیتی باڑی کے لیے. تو لوگ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سن کر کہنے کہ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے کہ گائے نے ایک انسان سے کلام کیا، گفتگو کی. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کہ ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے، کہا تھا کہ اس حدیث پہ، اس بات پہ میں بھی ایمان لایا، میرا ابو بکر بھی ایمان لایا، میرے عمر بھی ایمان لائے. حالانکہ وہ موجود نہیں تھے، لیکن اتنا ایمان پختہ ہے ابو بکر و عمر کا کہ اللہ کے رسول کو یقین ہے کہ انہیں ذرا بھی تردد نہیں ہوگا، آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں گے. تو احادیث پہ اس انداز سے ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی احادیث کو اپنی عقل کے ذریعے ریجیکٹ کرتا ہے تو جس وجہ سے آپ احادیث کو ریجیکٹ کریں گے اسی وجہ سے قرآن کی کئی آیتیں ریجیکٹ ہو جائیں گی. جو بات آپ کو احادیث میں عجیب و غریب نظر آئے گی ویسی بات آپ کو کہاں سے مل جائے گی؟ قرآن سے مل جائے گی. تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو آپ کی عقل نہیں مانے گی کہ پتھر جو ہے کپڑے لے کر باہر کھڑا ہوا، تو آپ کی عقل یہ کیسے مان لے گی کہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے؟ یہ کیسے مان لے گی آپ کی عقل؟ پتھر سے ایک چشمہ جاری ہونا وہ مشکل، اور یہاں پہ مارا بھی کیا ہے پتھر پہ؟ ڈنڈا. چاہیے تھا ڈنڈا ٹوٹ جائے پتھر پہ لگنے کی وجہ سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا لگایا تو اس سے کیا جاری ہو گئے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے. اور چشمے بھی 12. یہ کہ بندہ پوچھے پتھر کو کیسے سمجھا گی کہ میں 12 چشمے جاری کرنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے ہیں تو 12 ہی چشمے ہونے چاہیے.
فخرج موسیٰ فی اثرہ، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے فی اثرہ، اس کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ پتھر کے پیچھے، یعنی کہ دوڑے اس کے پیچھے. یقول، کہنے لگے ثوبی یا حجر، میرے کپڑے یا پتھر. کیا مطلب؟ میرے کپڑے واپس کرو، یا یہ میرے کپڑے ہیں پتھر، ان کو چھوڑ دو ان کو. حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، کیونکہ وہ کپڑوں کے بغیر تھے. فقالوا، تو کہنے لگے واللہ ما بموسیٰ من بأس، اللہ کی قسم موسیٰ میں تو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو یعنی کہ ہم ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں عیب پایا جاتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ہمارے سامنے ننگے نہیں ہوتے، یہ تو کوئی عیب نہیں ہے ان میں. تو وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پکڑے کیونکہ پتھر ٹھہر گیا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے اور قوم میں ان کی عزت رہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جس انسان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے، نہ مرد ہے یا اس قسم کا اس میں عیب پایا جاتا ہے، تو آپ کی نگاہوں سے ہلکا سا گر جائے گا. آپ کے دل میں اس کے لیے وہ عزت نہیں رہے گی، وہ شان نہیں رہے گی، وہ مرتبہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی ہو رہی تھی اس وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے پاک قرار دیا اس واقعے کے ذریعے. اور اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے بھی کر سکتے تھے، اللہ نے اس ذریعے سے کیا. فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، تو موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مارنے لگے، اس کی پٹائی کرنے لگے. فقال ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، یہ دیکھیے، یہ ابو ہریرہ کو دیکھیں. ابو ہریرہ کی عقل کہتی ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، غامدی صاحب کی عقل کہتی ہے کہ نہیں. جناب ابو ہریرہ کی عقل کیا کہہ رہی ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں تو ان کی عقل بھی کہتی ہے حدیث بالکل صحیح ہے. آپ پتہ نہیں آج کل کے لوگ غامدی صاحب کو امام بخاری سے بھی آگے سمجھنا شروع ہو گئے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انہ لندب بالحجر ستۃ او سبعۃ ضربا بالحجر، کہ پتھر پہ 6 یا 7 نشان پڑ گئے. کیسے پڑے؟ پتھر پہ پٹائی کرنے کی وجہ سے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے مارے تو پتھر پہ کیا پڑ گئے؟ نشان پڑ گئے. تو یہ دیکھیں کہ ابو ہریرہ جو ہیں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور تائید بھی اس کی کر رہے ہیں. مسلم شریف میں آتا ہے اسی حدیث کے آخر میں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کون سا فرمان؟ سورہ احزاب آیت نمبر 69. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، انہیں تکلیف دی، انہیں پریشان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے پاک کر دیا جو عیب موسیٰ علیہ السلام پہ لگا رہے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی ان کی شان ہے، بڑی ان کی وجاہت ہے. جیسے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ہم مانتے ہیں، ویسے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. تو اس میں ایمان لانا کون سی بعید بات ہے؟ معجزہ کہتے اس کو ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو، جو خلاف عقل ہو. عقل یہ کہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن جب عقل یہ دیکھے کہ یہ بات بیان کی ہے ہمارے نبی نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے، پھر عقل کہے بالکل ٹھیک ہے.
اس کے بعد حدیث نمبر 1580 1580 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام. آپ یہ حدیث پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے منکرین حدیث کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے. جو انسان ٹھوکر کھائے اور ایک حدیث کو ریجیکٹ کر دے، وہ پھر بہت سی حدیث کو ریجیکٹ کرے گا، کیونکہ دروازہ کھل گیا اس کے لیے. اب اس کے لیے کسی بھی حدیث کو ریجیکٹ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. تو یہاں پہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، موت کے فرشتے کو بھیجا گیا کس کی جانب؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. فلما جاءہ، تو جب وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو سکہ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ دے مارا. فرجع الی ربہ، تو واپس آیا کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. کون؟ موت کا فرشتہ. فقالت، اس نے کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا. فرد اللہ علیہ عینہ، تو اللہ نے اس کی آنکھ کو لٹا دیا. کس کی آنکھ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ جو تھی موسیٰ علیہ السلام نے پھوڑ دی تھی، اور یہ مسلم شریف میں باقاعدہ لفظ آیا ہے کہ جب تھپڑ مارا تو تھپڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی. تو اللہ نے اس کی آنکھ جو ہے اس کو لٹا دیا، ٹھیک کر دیا. وقال، اللہ تعالیٰ نے کہا ارجع، کیا کرو؟ دوبارہ لوٹ، واپس جاؤ. فقل لہ، تو اس سے کہو، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. یضع یدہ علی متن ثور، کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پہ. فلہ بکل ما غطت بہ یدہ بکل شعرۃ سنہ، تو ان کو 1 سال ملے گا. کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو. ہر اس کے بدلے میں جس کو ان کا ہاتھ ڈھانک لے، یعنی کہ بکل شعرۃ، ہر بال کے بدلے میں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد گنیں کہ ان کے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئے تھے. اب وہ بال 500 ہوں، 1000 ہوں، جتنے ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں انہیں 1 سال مزید زندگی مل جائے گی. اس کا مطلب ہے کئی صدیاں اور مل جائیں گی. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب فرشتہ آیا یہ پیغام لے کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ربی، اے میرے رب، ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ یہ سال جب پورے ہو جائیں گے اس کے بعد؟ قال ثم الموت، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موت ہوگی. قال فالآن، تو اب، یعنی کہ پھر ابھی آ جائے. جب بعد میں موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی آ جائے. فسأل اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ ان یدنیہ من الارض المقدسہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ارض مقدس سے قریب کر دیں، بیت المقدس سے قریب کر دیں. کتنا قریب؟ رمیۃ بحجر، ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پہ. یہ کہ جتنا فاصلہ ہوتا ہے پتھر پھینکے جانے پہ، اتنا فاصلہ وہ بیت المقدس سے دور ہوں تو وہاں ان کو موت آئے. قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فلو کنت ثما، اگر میں وہاں پہ ہوتا، تو لارایتکم قبرہ، تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا. کن کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. الی جانب الطریق، کی راستے کے ایک جانب، جو راستہ بیت المقدس جا رہا ہے نا، اس راستے کے ایک جانب. عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس. لو جی، یہ ہے حدیث جس کو روایت کی امام بخاری نے اور امام مسلم نے. لیکن اس حدیث پہ اعتراضات کی بارش ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ اعتراضات کی بارش. مثال کے طور پہ یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موت نہیں چاہتے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی موت نہ چاہے؟
اس حدیث میں ہے جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی فرشتے کی آنکھ پھوڑ دے، اس کو تھپڑ مارے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تیسرے نمبر پہ مثال کے طور پہ اس حدیث پہ ایمان لائیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تقدیر میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات مان لیتے اور بیل کی پشت پر ہاتھ پشت پہ ہاتھ رکھ لیتے تو پھر اس کا مطلب ان کی زندگی بڑھ جاتی، جی اس کا مطلب تقدیر تبدیل ہو جاتی۔ اور اس میں اور بھی کافی ایسے مسائل ہیں، تو غور کرتے ہیں اب اس حدیث کے اوپر۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام موت نہیں چاہتے تھے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بالکل انسانی فطرت، انسانی فطرت ہے کہ انسان موت نہیں چاہتا، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندے اس وقت اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں جنت کی تو تب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہو، لیکن اس سے پہلے بندہ نہیں مرنا چاہتا، یہ تو کئی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب فرشتہ دوسری بار آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا ہے، تو انہوں نے کس کو اختیار کیا؟ موت کو۔ اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے موت کو اختیار کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بار فرشتہ آیا تھا انسانی شکل میں، کس شکل میں آیا تھا؟ انسانی جیسے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے کس شکل میں؟ انسانی شکل میں۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، یہ تو قرآن میں آتا ہے، کیونکہ اس حدیث پہ یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے، تو میں بتا رہا ہوں یہ تو قرآن میں آتا ہے۔ سورہ مریم دیکھ لیں، مریم علیہ السلام کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، اسی لیے کہا تھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو کو متقی انسان ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تو اس سے بچنے کے لیے، ان کے پیچھے ہٹ جا، میرے قریب نہ۔ تو فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا اعتراض تھا جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیوں مارا؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو گزارش یہ ہے کہ پہلی بار فرشتہ آیا انسانی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے کہ یہ فرشتہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اچانک ایک آدمی گھر میں آیا ہوا ہے اور آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ عجیب ربک، حدیث کے الفاظ کے عجیب ربک، کہ موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ غصہ آیا، انہوں نے تھپڑ دے مارا۔ اور یہ ہماری شریعت بھی یہی کچھ کہتی ہے، آج اگر میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی آدمی بغیر اجازت کے داخل ہو جائے تو مجھے حق حاصل ہے اسے مارنے کا، اور اگر وہ جان کر ہو تو اس کی آنکھ پھوڑنے کا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ موت کا فرشتہ ہے تو نہ انہوں نے تھپڑ مارا ہے نہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، وہ مرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، انہوں نے آخرت کو اختیار کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس اعتراض کا کہ اس حدیث کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیتے اور اختیار کرتے اس چیز کو کہ میں دنیا میں مزید رہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، دنیا میں جو ہوتا ہے وہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، چونکہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں اختیار کریں گے تو وہی کچھ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ البتہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پہلے موت کا فرشتہ انسانی شکل میں جائے گا، اور جب ان سے موت کی بات کی جائے گی تو آگے سے ناراض ہو جائیں گے، تھپڑ دے ماریں گے، پھر موت کا فرشتہ اللہ کے پاس جائے گا اور پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آئے گا تو ان سے بات کرے گا،
تو پھر وہ تیار ہو جائے. سب کچھ لکھا ہوا تھا. جو ہوا ہے تقدیر کے عین مطابق ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کا امتحان لیتے ہیں, بندوں کے ایمان کا امتحان. جیسے واقعہ اسراء و معراج کے ذریعے لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوا, ایسے ہی ان معجزات کا بیان تذکرہ کر کے لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے, اور ایسے واقعات کا تذکرہ کر کے لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. کون مانتا ہے اللہ کی بات کو, کون مانتا ہے نبی اسلام کی بات کو, اور کون ہے جو کہتا ہے جی میری عقل نہیں مانتی. تو خوش نصیب ہیں وہ جو نبی علیہ السلام کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. اس حدیث میں ایک اور چیز پہ غور کیجئے گا. آپ فرماتے ہیں اگر میں وہاں پہ ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا. اگر میں وہاں ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ نہیں, آپ ہر جگہ نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے. تو جب آپ حیات تھے تب حاضر ناظر نہیں تھے, تو فوت ہونے کے بعد کیسے حاضر ناظر ہو سکتے ہیں؟ آپ کہنے اگر میں وہاں پہ ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا. اچھا, نبی علیہ السلام کو کیسے علم ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا؟ جب آپ اسراء کے موقع پہ بیت المقدس گئے تھے, صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی, تو تب آپ وہاں سے گزرے تھے تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی تھی. اور آپ فرماتے ہو اس حدیث میں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ کون سی نماز ہے جی؟ کہتے ہیں عبادات کا تعلق تو دنیا سے ہے. فوت ہوتے ہی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کی موت آنے تک, فوت ہونے تک. کوئی تو موت ہونے کے بعد بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. عام مومن کی بھی یہی صورتحال ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں قبر میں, تو وہ جب اٹھتا ہے تو اس کے لیے وقت ایسے ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہو. تو جب مومن بندے سے سوال و جواب ہونے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو. تو فرشتے کہتے ہیں اِنَّكَ سَتَفْعَلُ, تمہیں نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. تو عام مومن جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے, یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن یہ عبادت تکلیف نہیں ہے, یہ عبادت کیا ہے؟ تشریف ہے. اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ آج کل ابھی ہم سانس لے رہے ہیں, کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ سانس لے رہا؟ نہ مجھے پتہ چل رہا ہے نہ آپ کو. تو اسی انداز میں جنت میں بھی مومن اللہ کی تسبیحات بیان کیا کریں گے, اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گایا کریں گے, اور ایسے ہوگا جیسے کہ سانس لے رہے ہوں. اور قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ ان کو نعمت دی جا رہی ہے, لذت دی جا رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو شہد دیا جائے, کھا لو. آپ کوئی کہے نہیں جی جناب آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں وغیرہ, نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے کا, مومن کو مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا. وہ اب پابند نہیں ہے, نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے, لیکن وہ چاہے گا. تو اس سے پتا چلا کہ پھر انبیاء کرام جو ہیں وہ زندہ ہیں. جی جی ہاں, صحیح عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں, اور ان کو برزخی زندگی حاصل ہے, قبر والی زندگی حاصل ہے. صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو نہیں, بلکہ عام مومنوں کو بھی, عام مومنوں کو نہیں بلکہ کافروں کو بھی. لیکن کافروں کی برزخی زندگی عذاب پہ مشتمل ہے, اور مومنوں کی زندگی نعمتوں پہ مشتمل ہے, اور انبیاء کرام کی زندگی سب سے اعلیٰ, سب سے مقدس, سب سے محترم ہے. لیکن کام تب خراب ہوتا ہے جب ہم برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم وہاں ہماری آوازیں سن رہے ہیں,
ان کو پکارنا جائز ہے. مدینہ میں آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں اللہ سے بیٹا لے کر دیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا یہ غلط ہے، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ دعا ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی سے دعا جائز نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کو اس انداز سے پکارنا اور دعا کرنا یہ انسان کو شرک میں داخل کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ جیسا کہ کئی بزرگوں نے لکھا ہے، ان سے یقیناً غلطی ہوئی ہے، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں ہوتے ہیں تو انہیں ان کی بیگمات پیش کی جاتی ہیں اور ان سے وہ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ خطرناک ہیں. ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، بہت دور رہنا چاہیے. لیکن بردگی زندگی انبیاء کرام کو حاصل ہے، اس زندگی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سے یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے کیوں نہیں گئے ارض مقدس میں؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، بیت المقدس میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، اور قرآن میں بھی تذکرہ آیا اس چیز کا سورہ مائدہ میں 6 پارے میں، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ہم سے جہاد نہیں ہوتا، تو لڑ اور تیرا رب لڑے. فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس میں داخل ہونا حرام کر دیا تھا. کتنے سالوں کے لیے؟ 40 سالوں کے لیے. تو اس لیے پھر یہ 40 سال اس جنگل میں گزرے، صحرا میں گزرے، اور وہاں پہ بھی اللہ نے ان پہ نعمتیں کی. کبھی بادلوں کا سایہ، کبھی کھانے کے لیے من اور سلوا، کبھی چشمے پانی کے لیے پھوٹ رہے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں ان کو وہاں پہ ملتی رہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اب پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب فوت ہونے سے پہلے چاہتے ہیں کہ چلیں بیت المقدس میں داخلہ تو نہیں مل سکے گا، اللہ مجھے قریب کر دے. تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، انہیں قریب کر دیا گیا. اچھا، کیا کسی نبی کی آج قبر معلوم ہے؟ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے جس کی قبر یقینی طور پہ معلوم ہو اور آپ کہہ سکیں کہ یہ ان کی قبر ہے. اس کے بعد باب نمبر 6، باب ذکر موسیٰ والخضر. تذکرہ کن کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر کا، جن کو اردو میں ہم کیا کہہ لیتے ہیں؟ خضر. اور خضر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ کیا ہے؟ خضر. حدیث نمبر 1581 1581 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن سعید بن جبیر قال، روایت ہے جناب سعید بن جبیر سے، وہ کہتے ہیں سعید بن جبیر کوفی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. قلت لابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے کہا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان نوفن البکالی یزعم، کہ بے شک نوف بکالی یزعم کہتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے. نوف بکالی کون ہے؟ یہ یمنی الاصل ہے، بنیادی طور پہ کہاں سے؟ یمن سے، اور تابعی ہے. تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہ نوف بکالی یزعم، وہ گمان کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان موسیٰ صاحب الخضر لیس ہوا موسیٰ بن اسرائیل انما ہوا موسیٰ آخر، کہ موسیٰ جو ہیں، جو خضر والے موسیٰ، یعنی کہ جن کا واسطہ کن سے پڑا تھا؟
خضر سے پڑھا تھا، جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی خضر سے. تو موسیٰ جو خضر صاحب خضر ہیں، یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور موسیٰ ہیں. ان کی نوح بکالی کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ کتنے ہو گئے؟ 2. ایک وہ جن کی ملاقات خضر سے ہوئی، اور ایک وہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو ان نوح بکالی کا خیال تھا کہ یہ موسیٰ اور ہیں، وہ موسیٰ اور ہیں. فقال، تو کہا کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے، کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے، اللہ کے دشمن نے غلط کہا. تو نوح بکالی جو ہیں ان کو اللہ کا دشمن قرار دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کو کافر تھے یا منافق تھے، ایسی بات نہیں ہے. عبداللہ بن عباس کو افسوس ہوا، کتنی بڑی بات کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا اللہ کے دشمن غصے کی وجہ سے، ورنہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر وغیرہ تھے. پھر کہا عبداللہ بن عباس نے، حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی ہے کس نے؟ ابی بن کعب نے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے روایت کرتے ہوئے؟ نبی علیہ السلام سے. کہ آپ نے فرمایا کہ ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل، کہ بے شک موسیٰ کھڑے ہوئے بطور خطیب بنی اسرائیل میں، ان کے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فسئیلا، تو ان سے سوال ہوا، کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہاں پہ کیا کہا گیا؟ موسیٰ کن میں کھڑے ہوئے؟ بنی اسرائیل میں. اس کا مطلب ہے کہ جو آگے گفتگو آنے والی ہے یہ انہی موسیٰ کی ہے جو بنی اسرائیل کے ہیں. فسئیلا، تم سے سوال ہوا، ای الناس اعلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے، انا، میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نبی ہوں، اور ظاہر نبی سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہوگا؟ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. دوسرے لوگوں کو جو علم ملتا ہے وہ نبی کے ذریعے ملتا ہے. فعتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عتاب کیا. اللہ نے ان پہ کیا کیا؟ عتاب کیا. اذ لم يرد العلم الیہ، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہیں کیا. کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے. تو انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا. کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. فقال لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، بلا، کیوں نہیں؟ لی عبد بمجمع البحرین هو اعلم منک، میرا ایک بندہ ہے، وہ کہاں پہ موجود ہے؟ مجمع البحرین میں، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے، وہ اعلم منک، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. قال، تو کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے، اے ربی، اے میرے رب، ومن لی بہ، کون مجھے اس کے پاس لے کر جائے گا، کون مجھے اس کے بارے میں بتائے گا. وربما قال سفیان، اور بسا اوقات کہا سفیان نے، اے ربی، اے میرے رب، وکیف لی بہ، کیسے میرے لیے ممکن ہے بہ، اس تک پہنچنا. یہ سفیان کہاں سے آ گئے؟ یہ آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ راوی کون ہے؟ سعید بن جبیر. بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ ابی بن کعب. ایسے ہی ہے نا؟ ابی بن کعب سے حدیث کس نے لی؟ عبداللہ بن عباس نے. عبداللہ بن عباس سے حدیث کون روایت کر رہے ہیں؟ سعید بن جبیر. سعید بن جبیر سے روایت کرنے والے ہیں عمر بن دینار. عمر بن دینار سے روایت کرنے والے ہیں سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ سے روایت کرنے والے ہیں علی بن عبداللہ المدینی، امام بخاری کے استاد. تو امام بخاری نے ان بڑے بڑے اماموں سے یہ حدیث لی ہے اور پوری سند بیان کی ہے. تو مجھے اسی بہانے آپ کے سامنے سند رکھنے کا موقع مل گیا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث کیسے جمع کی گئی ہیں. تو یہ سفیان جو ہیں، سفیان بن عیینہ جو ہیں، یہ انہوں نے کبھی کہتے تھے کہ حدیث کے لفظ ہے کہ اے ربی ومن لی بہ، اے میرے رب، مجھے کون اس کے پاس لے کر جائے گا.
اور کبھی سفیان کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اے ربی وکیف لی بہ، اے میرا رب کیسے میرے لیے ممکن ہے اس تک پہنچنا. مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین نے کتنی دیانتداری سے احادیث جمع کی ہیں. تھوڑا بہت بھی اگر کبھی فرق ہوا ہے تو واضح کر دیا. قال، کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. تاخذ حوتا، تم ایک مچھلی لوگے، فتجعلہ فی مکتل، تو تم اس کو ڈال لوگے، فی مکتل، کسی ٹوکرے میں، کسی زنبیل میں، کسی تھیلی میں. حیثما فقدت الحوت فہو ثم، جہاں تم مچھلی کو گم پاؤ گے وہاں پہ وہ ہوگا. کون ہوگا؟ خضر ہوگا. جہاں تم مچھلی کو گم پاؤ گے وہاں پہ خضر ہوگا. یہ تمہاری نشانی ہے. بس مچھلی لے کے چلتے رہو، جہاں مچھلی گم ہو گئی سمجھو ادھر کہیں خضر موجود ہے. وذکر القصہ، اور نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا، کما وردت فی سورۃ الکہف، جیسا کہ سورہ کہف میں آیا ہے. وجاء فی آخرہ، اور اس واقعے کے آخر میں یہ بات آئی ہے، اس حدیث کے آخر میں یہ بات آئی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پہ، لو کان صبرا، اگر وہ صبر کرتے، تو لقص علینا من امرہما، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا معاملہ بیان کرتے، یا پھر لقص علینا من امرہما، تو ہمیں ان کا معاملہ بیان کیا جاتا. یعنی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، خضر علیہ السلام پہ اعتراض نہ کرتے، جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، 3 اعتراض کیے تھے. خضر علیہ السلام نے کہا بس بھائی اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہوگی، آپ نے 3 دفعہ مجھ پہ اعتراض کر لیا ہے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے علم تب لے سکیں گے جب آپ نے کوئی اعتراض نہیں کرنا. تو یہ ان اعتراضات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہتر ہوتا، ہمیں بڑی اور معلومات مل جاتی. تو یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، لو کان صبرا، اگر وہ صبر کرتے، تو لقص علینا من امرہما، تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہمیں ہمارے سامنے من امرہما، ان کا معاملہ. تو بہرحال خلاصہ کیا نکلا اس حدیث سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، یہ وہی ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور جو مشہور و معروف ہیں، جن کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. اور یہ کہ ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. اور یاد رہے کہ خضر علیہ السلام، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، صرف ولی نہیں ہیں، بلکہ وہ ولی ہیں جو نبی ہیں. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صرف اللہ کا ولی مانا جائے، اور پھر یہ مانا جائے کہ دیکھو اللہ کا ولی کئی دفعہ نبی سے بھی آگے نکل جاتا ہے، کہ اللہ کے ولی کے پاس کئی دفعہ ایسا علم ہوتا ہے جو نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا. جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ہمیں سورہ کہف سے معلوم ہوتا ہے جہاں ان کا واقعہ آیا ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں آخر میں جا کے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، وما فعلته عن امری، جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا. کس کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا. اور پھر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ولی ایک بچے کو قتل کر دے؟ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا. ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے دیگر بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے کہ یہ اللہ کے وہ ولی تھے جو اللہ کے نبی تھے. یہ کہنا کہ نبی نہیں تھے یہ غلط ہے، یہ درست عقیدہ نہیں ہے. چونکہ ابھی ہے 5 منٹ ہے تو ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 1582 1582 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انما سمی الخضر لانه جلس على فروة بیضاء، خضر کا نام رکھا گیا کیا؟ خضر،
اور خضر کس کو کہتے ہیں؟ خضر ویسے سبزے کو کہتے ہیں، سبز رنگ کو کہتے ہیں، سبزے کو کہتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ خضر کا نام رکھا گیا خضر کیونکہ وہ بیٹھے علی فروۃ بیضاء، سفید زمین پہ. سفید زمین سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسی زمین پہ کہ جہاں پہ گھاس نہیں تھی، پودے نہیں تھے، کوئی فصل نہیں تھی. فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ تہتز، لہلہا رہی تھی، من خلفی، ان کے پیچھے سے، خضرا، سرسبز و شاداب ہو کر. یہ معجزہ ہوا خضر علیہ السلام کا کہ وہ ایک زمین پہ بیٹھے جو سفید تھی. جب وہ اٹھے تو پیچھے وہاں پہ کیا تھا؟ سبزہ تھا، شادابی تھی. تو وہیں سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ خضر، سبزے والے، شادابی والے. تو یہ ہے تذکرہ خضر علیہ السلام کا. اور اس سے پہلے حدیث میں تذکرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ رب العزت ان غیبی امور پہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے. یہ غیبی چیزیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، ہم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ تمام امور بیان کیے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہم نے آپ کو نبی رسول مان لیا ہے. اس لیے آپ کی ایک ایک بات پہ ایمان لانا ضروری ہے، وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے. اور یہ سارے امور، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ کا کوئی بھی معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی، کئی دفعہ بتا دی جاتی ہیں، عام طور پہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا اس درس میں شریک ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، میرے علم میں برکتیں ڈالے. اللہ تعالیٰ میں جب موت دے ایمان پہ دے، اسلام پہ دے، توحید پہ دے، اور آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، خصوصاً ہماری ایک بہن جو ہمارے اس دورے میں شریک ہیں، جن کا نام ہے نائلہ، لیکن اب وہ کرونا کا شکار ہو چکی ہیں، اور ان کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ میرے لیے دعا کروا دیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو عافیت دے، صحت دے. ہماری دیگر بہنیں، دیگر بھائی جو اس دورے میں شریک ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ سب کو دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، دنیا میں بھی رزق دے، آخرت میں بھی رزق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.